بسم اللہ الرحمن الرحیم فقط نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں شیراز مغل۔ ناظرین، آج اس ہستی پہ بات کرنی ہے جو سب سے بڑا عاشق رسول ہے۔ آج میں نے اس ہستی پہ بات کرنی ہے کہ جس نے ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، چاہے وہ کہیں اگر کوئی سال غم کا سال ہو اس وقت بھی وہ ساتھ تھے، اگر کہیں کوئی خوشی کا سال ہو تو وہ اس وقت بھی ساتھ تھے، مشکلات آئی تو اس وقت بھی ساتھ تھے، اگر کہیں خوشی ملی تو اس وقت بھی ساتھ تھے، اس وقت بھی ساتھ تھے جب کسی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا تھا، ان پر بار بار سوال اٹھاتے تھے، ان کو بار بار تنگ کرتے تھے۔ وہ ایسی ہستی تھی کہ اس وقت بھی آپ ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ مشکل سے مشکل گھڑی آئی تو جناب سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو آج میں ایک الگ سے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سب سے بڑے عاشق رسول ہیں کائنات کے اندر، اگر کسی نے سب سے زیادہ عشق کیا ہے، کائنات کے اندر اگر کسی نے سب سے زیادہ محبت کی ہے، کائنات کے اندر کسی نے اگر سارا مال لٹا دیا، کائنات کے اندر کسی نے اپنا سارا گھر بار بیچ کے جس نے وفاداری کا ثبوت دیا، کائنات کے اندر جس نے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد کوئی ایسے، حالانکہ بہت سارے صحابہ بھی پیار کرتے ہیں، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، سب پیار کرتے ہیں، سب محبت کرتے ہیں، لیکن جس نے سب سے زیادہ محبت کی، جس نے سب سے زیادہ مال لٹایا، جس نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس شخصیت کا نام ہے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی، انہوں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم بہ قدم چلتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو آپ نے سنے بھی ہوں گے، جو اپنے علماء سے سنے ہیں۔ میں تو علماء سے سنتا ہوں، سیکھتا ہوں، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، یا کچھ اگر کتب سے مجھے مل جائے تو وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے تقریباً 2 سال کم و بیش خلافت کے امور کو سر انجام دیا، جنہوں نے بہت زبردست نظام بنایا، جنہوں نے بہت زبردست نظام کو ترتیب دیا، جنہوں نے اصول وضع کیے، جنہوں نے ایسے قاعدہ کلیہ بنائے کہ جس کی وجہ سے خلافت کے جو ریاست تھی وہ ان اصولوں پہ کھڑی ہوئی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر پر تشریف فرما ہوئے، جب وہ خلیفہ بنائے گئے، ایک بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، لوگ تنقید کرتے ہیں، لوگ بری نظر سے بات کرتے ہیں۔ اس دن میں نے ایک بندے کی ویڈیو دیکھی، کتے کی، میں الفاظ تو ایسے استعمال کر سکتا ہوں، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو 2 شخص ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں۔ یاد رہے، آج مجھے پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد آئی، وہ کہتے تھے کہ اگر رات کے ٹائم پہ چاند نکلے اور کتا جب چاند کو بھونکتا ہے تو چاند کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی کتے اگر بھونکتے ہیں تو بھونکتے رہے۔ میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، لیکن ہمارے بھی جذبات ہیں، ہم بھی اپنے خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنا غیرت کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں، بے شک کھل کے زیادہ نہیں بول سکتے کیونکہ ہماری چینل کی مجبوری ہے، لیکن انشاءاللہ ٹائم آنے پر بولیں گے بھی اور سمجھائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی، اور جو دور آئے گا اس میں ہم بڑے زبردست طریقے سے ان کو بتائیں گے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن گئے، چونکہ میں زیادہ تر سسٹم کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں، نظام کے حوالے سے بتاتا ہوں، تو اسی مناسبت سے آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، آپ ذرا اس خطبے کو سننا۔ اور آج کل جس طرح حکمران جب وہ سلطنت پر فائز ہوتے ہیں، سلطنت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، تو وہ کس طرح کی تقاریر کرتے ہیں، اور یہ خلیفہ وقت جن کی اطاعت مسلمانوں پر فرض تھی، وہ اب اپنی رعایا سے تقریر کر رہے ہیں، ان سے خطاب کر رہے ہیں، اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں۔ وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے بہتر نہیں۔ یہ ایک ایسا نہیں کہ ہم بھی ان کو ایسا بولنا شروع کر دیں، یہ ایک حکومت میں چونکہ وہ آگے تھے، وہ تخت پر وہ خلیفہ وقت اس وقت بن گئے تھے، وہ ایک عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر میں نیک کام کروں
تو اس میں میری مدد کرو، اور اگر برا کروں تو مجھے ٹوکو۔ تو آج اگر حکمرانوں کو دیکھیں، ہم کسی بھی طریقے سے اگر کوئی کوشش کرتے ہیں کہ سمجھانے کی، تو وہ ان کی اپنی جو رعایا یا ان کو جو ماننے والے، ان کو فالو کرنے والے، چاہے کہ حکمران کتنی ہی غلطی پر ہو، ہم پھر بھی دلائل دے کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار نہیں، ہمارا حکمران تو صحیح ہے۔ اب یہ وقت کے خلیفہ ہے، صدق امانت ہے اور کذب خیانت ہے۔ تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک قوی ہے، مطلب جو کمزور انسان ہے اس خلافت کے اندر، ان کے نزدیک مضبوط انسان ہے۔ جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں، اور تمہارا قوی آدمی میرے نزدیک کمزور ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارا جو طاقتور انسان ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک اس کے ذمہ جو حق ہے وہ اس سے نہ لے لوں۔ جو قوم اللہ کے راستے میں جہاد ترک کر دیتی ہے، اس پر اللہ ذلت و خواری مسلط کر دیتا ہے۔ جو قوم جہاد کو ترک کرتی ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، جب قوم جہاد کو ترک کرتی ہیں تو ان پر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے، یہ بڑے الفاظ سمجھنے والے ہیں، اگر کوئی سمجھے، اگر کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو اللہ اس پر بلائیں اور عذاب عام کر دیتا ہے۔ تو میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، لیکن اگر مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا پہلو نکلتا ہو، تو تمہارے پر میری اطاعت واجب نہیں۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ یہ آپ نے اس وقت ممبر شریف پر کھڑے ہو کے فرمایا تھا۔ تو یہ وقت کے خلیفہ تھے جنہوں نے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ خطبہ ترتیب دیا اور لوگوں کو آگاہ کیا، اور انہوں نے ساتھ بتایا اگر کوئی ایسی کمزوری ہو یا کسی غلط راستے پہ چلوں تو آپ مجھے بتاؤ۔ تو آج دور حاضر کے اندر آپ ذرا دیکھیں، ہمارے حکمران، ہمارے جو ہے اداروں کے سرکردہ، اگر ہم تھوڑے سے الفاظ بھی ایسے کہہ دیتے ہیں تو اس بیچارے کی خیر نہیں ہوتی۔ حالانکہ حکمران کو یہ چاہیے کہ اگر عوام آپ کو بتا رہی ہے غلط راستے پہ جا رہے ہو تو آپ ان کی بات کو سنیں اور اس کی بات پر غور و فکر کریں۔ اور ایک زبردست واقعہ جو حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، جو میں نے پہلے بھی شاید سنایا کسی ویڈیو میں، آپ اپنی دوری خلافت کے اندر ایک پہاڑ پہ جاتے، وہاں پہ بوڑھا شخص رہتا تھا، وہ نابینا تھا، اس کے پاس جاتے اور جا کے وہ وہاں اس کو کھانا کھلاتے، روٹی دیتے۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے دنیا سے، تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو آپ نے پھر ممبر پر کھڑے ہو کے پوچھا تھا کہ ایسا کون سا کام ہے، اپنی عوام سے پوچھا تھا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کرتے تھے جو میں نہیں کر رہا۔ تو اس وقت عوام نے بتایا حضرت ابوبکر صدیق صبح فجر کی نماز میں اٹھتے اور فلاں پہاڑ پہ جاتے تھے اور وہاں جا کے واپسی آتے تھے۔ اب یہ پتہ نہیں تھا عوام کو وہاں جا کے کیا کرتے۔ تو حضرت عمر نے بھی پھر یہ دیکھا تھا، جا کے جب دیکھا وہاں پہ ایک نابینا شخص تھا جو پہاڑ پہ بیٹھا تھا، تو ابوبکر صدیق اس کو روٹی جا کے دیا کرتے تھے، حالانکہ یہ حق میں وقت تھے، اور اس کو باقاعدہ، چونکہ وہ نابینا تھا وہ چبا نہیں سکتا تھا، شاید اس کے دانت بھی نہیں تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق اس کو اپنے دانتوں سے چبا کر اس کو وہ کھانا کھلاتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی ایسی شان ہے جو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی تنقید بھی کرتا ہے تو کرتا رہے، ان کی شان کم ہونے والی نہیں ہے۔ جب آپ حیات تھے تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے، جب آپ دنیا سے چلے گئے اس وقت بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں ہیں، جب آپ جنت میں جائیں گے تو اس وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ تو یہ ہمارے جناب ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ تو دوستو ضرور دوسرے مسلمانوں تک شیئر کرو تاکہ ان کو بھی اس پیغام کا علم ہو۔